اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ صوفی منزل کی تلاش میں نہیں ہوتے، سفر ہی ان کے لیے منزل ہوتی ہے۔ کبھی روح مدھم پڑ جاتی ہے، کبھی دل تھک جاتا ہے، اور کبھی ذہن بے چین خیالات کے شور میں گھبرا جاتا ہے۔ ایسے لمحوں میں یہ اللہ کے ولی ہمیں یاد دلاتے ہیں، جیسے دریا ہر ندی کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے، اور جیسے سمندر ہر دریا کو قبول کر لیتا ہے، ویسے ہی اللہ کے یہ ولی محبت اور حکمت کے ذریعے روحوں کو متحد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ یہ صوفی کون ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتے ہیں؟ تو صاحبان، اللہ کے دوست وہ ہے جو دیانتداری، حکمت اور وقار کے ساتھ سچ بولتا ہے۔ اس کے الفاظ زخمی کرنے کی بجائے دلوں کو بلند کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اخلاص سختی میں نہیں بلکہ نرمی میں ہے۔ اس کی رہنمائی شفقت کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ وہ کسی کو شرمندہ کیے بغیر درست راہ دکھاتا ہے، اور اختلافات کو ہوا دیے بغیر روشنی پھیلاتا ہے۔ اللہ کے دوست کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، اور وہ بحث جیتنے کے بجائے محبت اور اتحاد کے بیج بوتا ہے۔ اس کی توجہ انسانوں کو جوڑنے پر ہوتی ہے، کیونکہ حقیقت تنازعات سے بالا تر ہے۔ چاہے ہم کتنے ہی طاقتور یا بااثر بن جائیں، ہمارے اندر ہمیشہ ایک ڈیلیکیٹ سا، ایک فریجائل سا ایک کونا یا گوشہ باقی رہتا ہے جو بحالی کا انتظار کرتا ہے۔ کبھی روح مدھم پڑ جاتی ہے، کبھی دل تھک جاتا ہے، اور کبھی ذہن بے چین خیالات کے شور میں گھبرا جاتا ہے۔ ایسے لمحوں میں یہ اللہ کے ولی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ وہ پاکیزگی اور معصومیت جو کبھی ہماری اصل پہچان تھی، آج بھی واپس حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے یہ ولی ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل آزمائش باہر کی دنیا میں نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر ہے، جہاں خودی کے پردے ہٹتے ہیں اور جہاں روح اپنے حقیقی جوہر کو پہچانتی ہے۔ چاہے وہ دنیا اجتماعی آزمائش گاہ ہے جہاں ہر انسان اپنی تقدیر کا انتخاب کرتا ہے، تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ تنازعات نہیں پیدا کرتے، بلکہ یہ معاشرے میں ہم آہنگی لاتے ہیں۔ تباہی کی بجائے، تسخیر کی بجائے تعمیر کرتے ہیں، تخریب نہیں کرتے، تعمیر کرتے ہیں۔ نفرت کی بجائے وہ محبت کو فروغ دیتے ہیں۔ وہ وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہتے ہیں، اسے روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے دل میں معافی، سخاوت، ہمدردی اور مہربانی بسی ہوتی ہے۔ وہ سب کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب، نسل، نظریے یا قوم سے ہو۔ یہ اللہ کے ولی ہمیں سکون سکھاتے ہیں، یہ ہمیں کہنے کی بجائے سمجھنے کی تلقین کرتے ہیں، یہ دلیل کی بجائے محبت سے قائل کرتے ہیں۔ حقیقی حکمت دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں نہیں بلکہ یہ سمجھنے میں ہے کہ ہر شخص اپنے راستے پر چل رہا ہے، ہر ایک میں ایک الوہی روشنی کی کوئی نہ کوئی چمک موجود ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں صرف ان پر توجہ دینی چاہیے جو تبدیلی کے اوپر آمادہ ہیں۔ اسی لیے
صوفیاء کو کسی کے بیک گراؤنڈ سے کوئی بھی دلچسپی نہیں ہوتی، اس کو صرف اس ارادے سے دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ شخص بدلنے کو تیار ہے، ٹرانسفارم ہونے کو تیار ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ کے ولی ایک بے غرض دریا کی مانند اپنی منزل کی طرف بہتا ہے، رکاوٹوں کے خلاف مزاحمت نہیں کرتا بلکہ صبر کے ساتھ انہیں برداشت کرتا ہے، نئی راہیں تلاش کرتا ہے، نئی راہیں تراشتا ہے، اور ایک خاموش استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو ہے یہ نئی راہیں دیکھتا ہے، ان کے اوپر بڑھتا ہے، بہتا رہتا ہے۔ جیسے دریا ہر ندی کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے، اور جیسے سمندر ہر دریا کو قبول کر لیتا ہے، ویسے ہی اللہ کے یہ ولی محبت اور حکمت کے ذریعے روحوں کو متحد کر دیتے ہیں۔ وہ بنجر زمینوں میں بادل بن کر برستا ہے، چشمے بناتا ہے، اور پھر بھی اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ زندگی کی آزمائشوں کو اللہ کے ولی خدائی بہاؤ کا حصہ سمجھ کر بغیر شکایت کے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اپنی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو قبول کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے راستے ہموار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی دیکھتے ہیں کہ خدا نے دوئی کے دائرے میں وحدت کا جوہر رکھ دیا ہے، اور زندگی میں تبدیلی کے مراحل محض عارضی ہوتے ہیں۔ جیسے تتلی کا سفر ہے، جیسے وہ لاربے کا سفر ہے اور پھر وہ تتلی بن جاتی ہے، تو صوفی منزل کی تلاش میں نہیں ہوتے، سفر ہی ان کے لیے منزل ہوتی ہے۔ تو یہ مکمل جوبن پر آ کر اپنے خدا کے سامنے، اپنے محبوب کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، جہاں پر وہ اپنے تمام انر پوٹینشیلز کو، اپنی تمام اندر کی خوبصورتی کو باہر لا چکے ہوں، ٹرانسفارم ہو چکے ہوں، الفاظ سے بڑھ کر کردار کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ ان کی جو عاجزی ہے، جو ہمبلنس ہے، وہ لوگوں کی تنبیہ سے زیادہ سکھا دیتی ہے۔ ان کا صبر، ان کی خاموشی خطبوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے، اور ان کی مہربانی رکاوٹوں کو توڑتی ہے، جو زور زبردستی اور تفریق پیدا کرتی ہیں ان تمام رکاوٹوں کو توڑ دیتی ہے۔ اللہ کے دوست کی موجودگی میں دل نرم ہو جاتے ہیں، نفس جھک جاتا ہے، اور روح روشنی میں نہا جاتی ہے۔ اللہ کے دوست محض ایک وائز نہیں بلکہ سچائی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہوتا ہے، ایسا آئینہ جو خدا کی محبت، اس کی شفقت اور اس کی وحدانیت کو منعکس کرتا ہے، جو تمام قیود، تمام تعصبات، تمام شدت پسندیوں سے بالا تر ہو کر فطرت سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ وہ جو اپنی ذات کی قید اور حدود کو پھلانگ کر اس لامحدود کی لامحدودیت میں بقا پا لیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ سعادت اور توفیق بخشے۔ یقیناً ہم جیسوں کے لیے انعام ہوگا کہ اگر ہم اپنی ان زندگیوں میں اللہ کے ان اولیاء کی زیارت کر سکیں اور ان کے وجود مسعود سے فیض پا سکیں۔ اللہ کریم ہمیں خیر سے نوازے اور خیر بانٹنے کی توفیق سے نوازے۔